آج کے جمعہ المبارک میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 اس کا ایک حصہ اور ایک جزء تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور یہ آیت صرف امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے۔ اس سے پہلے یہ بشارت، یہ شرف، یہ عظمت کسی اور امت کو اللہ نے نہیں عطا فرمائی۔ یہ شرف اللہ نے صرف اس امت کو عطا فرمایا ہے۔ اسی لیے اس آیت کے بارے میں امام بخاری نے روایت لکھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے کہا تھا کہ اگر یہ آیت ہماری کتاب میں نازل ہوتی، اگر یہودیوں کو اللہ یہ عطا کرتا تو ہم جس دن یہ آیت اتری تھی ہم اس دن عید مناتے ہیں۔ یہ اللہ نے تمہیں آیت عطا فرمائی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ آیت کہاں اتری اور کس دن اتری۔ آپ نے فرمایا وہ دن جمعہ کا تھا اور مقام عرفات تھا، جہاں سرکار نے آخری حج، جب سرکار نے فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر یہ میدان عرفات میں 9 ذوالحج بروز جمعہ نازل ہوئی۔ آپ نے فرمایا وہ دونوں ہماری پہلے سے عیدیں موجود ہیں، جمعہ بھی عید ہے اور وہ حج کا موقع وہ بھی عید ہے۔ یوم عرفہ خود ایک مقام والا دن ہے۔ یعنی اس آیت کو اتنا اللہ نے شرف عطا فرمایا، اور یہ بشارت پہلے کسی امت کو نہیں دی گئی۔ اور جو موضوع میں نے گزشتہ جمعہ شروع کیا تھا عقیدہ ختم نبوت کے حوالہ سے، یہ بھی اسی موضوع کی ایک کڑی ہے۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ واتممت علیکم نعمتی، اور تمہارے لیے اپنی نعمت کو میں نے پورا کر دیا ہے، تمام کر دیا ہے۔ وردیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین ہم نے پسند فرما لیا ہے۔ یعنی دین مکمل ہونے کا شرف صرف اللہ نے ہمارے آقا کو عطا فرمایا ہے۔ جو دین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی لے کے آئے تھے، اس دین کو اللہ نے اپنے محبوب کی ذات پر مکمل فرما دیا ہے۔ اب دین مکمل ہو گیا، اور نبی آتے ہیں دین کو آگے بڑھانے کے لیے، مکمل کرنے کے لیے۔ تو جب سرکار پہ اللہ نے دین مکمل کر دیا ہے، اب کسی نئے نبی کے آنے کی ضرورت باقی نہیں ہے، کیونکہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دین کو مکمل فرما دیا ہے۔ اب نہ کسی نئی کتاب کی ضرورت، نہ کسی وحی کی ضرورت، نہ کسی نئے نبی کی ضرورت، نہ کسی نبوت کی ضرورت، نہ رسالت کی ضرورت۔ اب قیامت تک کے لیے اللہ نے مصطفیٰ کے سر پہ رسالت کا تاج سجا کے دنیا میں بھیجا ہے۔ اب ہمیشہ کے لیے حضور کا دین رہے گا، کوئی نیا دین اب دنیا میں نہیں آ سکتا، کوئی نیا مذہب دنیا میں نہیں آ سکتا۔ یہ اللہ نے حضور کی ذات پر دین کو مکمل فرما دیا ہے۔ یہ ایک شعر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، میں بڑا حیران ہوا پڑھ کر کہ اللہ نے ان کو کتنا ملکہ عطا فرمایا ہے قرآن اور سنت پر اور شاعری پر بھی۔ انہوں نے اسی آیت کے حوالہ سے یہ بڑا خوبصورت لکھا ہے، کہتے ہیں آتے رہے انبیاء کما قیل لہم، آتے رہے انبیاء کما قیل لہم،
والخاتم حقکم کہ خاتم ہوئے تم، آتے رہے انبیاء کما قیل لہم، والخاتم حقکم کہ خاتم ہوئے تم، یعنی جو ہوا دفتر تنزیل تمام، آخر پہ ہوئی مہر کہ اکملت لکم، آخر پہ ہوئی مہر کہ اکملت لکم، مطلب یہ ہے، فرماتے ہیں آتے رہے انبیاء کما قیل لہم، جیسے جیسے نبیوں کو اللہ کہتا رہا نبی آتے رہے، والخاتم حقکم کہ خاتم ہوئے تم۔ حضور کو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ لیکن خاتم النبیین ہونا یہ آپ ہی کا حق تھا، اور اللہ نے آپ کو ہی خاتم الانبیاء بنا کے بھیجا ہے، یعنی جو ہوا دفتر تنزیل تمام، جب وحی کا دفتر مکمل ہو گیا قرآن پر، پہلے نبیوں پہ وحی آتی رہی، حضور آخری نبی بن کے آئے، تو آخر پہ ہوئی مہر کہ اکملت لکم، آخر پہ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، دین مکمل ہو گیا، اب کسی نئے مستری کی ضرورت نہیں ہے، کیوں جی یہ نبوت کا محل جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، اللہ نے مکمل فرما دیا ہے۔ تو یہ آیت واضح بتاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اور یہ سورہ بقرہ جب آپ پڑھتے ہیں شروع سے، میں ایک آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے مومن بندوں کی صفتیں بیان کی، فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ فرمایا متقی لوگ کون ہیں؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، اور یقین رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے اتارا گیا اور جو آپ پر اتارا گیا، اور قیامت پر یقین رکھتے ہیں، یہ مومن ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا جو آپ کے بعد بھی اتارا جائے گا، فرمایا جو آپ سے پہلے اتارا گیا اور جو آپ پر اتارا گیا وہ اس پر یقین رکھتے ہیں۔ پتہ چلا مومن ہونے کے لیے پہلے نبیوں کو ماننا ضروری ہے، اور حضور کی نبوت اور آپ کی وحی کو ماننا ضروری ہے۔ اب کوئی نیا اعلان کر بھی دے تو مومن اسے نہیں مان سکتا۔ جی مومن جو ہے وہ حضور پر اترنے والے کو مانتا ہے اور پہلے نبیوں پہ جو اترا ہے۔ رب نے واضح کر دیا کہ اب کوئی اور آنے والا جو آئے گا بھی وہ جعلی ہو سکتا ہے، کیوں جی وہ جعلی ہو سکتا ہے، اصلی نبی نہیں ہو سکتا، وہ 2 نمبر ہو سکتا ہے، وہ نقلی ہو سکتا ہے، وہ کذاب اور دجال تو ہو سکتا ہے، لیکن فرمایا ہم نے مصطفیٰ پہ نبوت کو مکمل فرما دیا ہے، اللہ نے نبوت کا محل حضور پہ مکمل کر دیا ہے۔ اور کچھ حدیثوں کے حوالے میں نے عرض کیے تھے، 2-4 اور میں عرض کر کے انشاءاللہ بات کو اور آسان کر دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، بے شک رسالت اور نبوت وہ ختم ہو گئی، فلا رسول بعدی ولا نبی، میرے بعد کسی قسم کا رسول نہیں، کسی قسم کا نبی نہیں۔ ترجمہ یہی بنتا ہے، کسی قسم کا اور رسول نہیں ہے اور کسی قسم کا اور نبی بھی نہیں آ سکتا۔ اللہ نے رسالت اور نبوت کو مجھ پر تمام کر دیا ہے۔ یہ جامع ترمذی میں حدیث پاک موجود ہے، اور دوسری یہ صحیح بخاری میں کئی دفعہ حدیث آئی، سرکار نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، 6 چیزوں میں اللہ نے مجھے تمام نبیوں پہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ 6 چیزوں میں اللہ نے مجھے تمام نبیوں پر فضلت علی الانبیاء بست اعطیت جوامع الکلم، پہلی چیز کہ اللہ نے مجھے جامع الکلم عطا فرمایا۔ جوامع الکلم کا مطلب ہے بات تھوڑی ہوگی، معنی زیادہ ہوگا۔
حضور کا ایک جملہ جو ہے اس پہ علماء نے کتابیں لکھی ہیں، ایک ایک حدیث پر، یہ حضور کے جوامع الکلم ہیں۔ فرمایا اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب، اللہ نے میری روب کے ساتھ مدد دی ہے، مجھے اللہ نے روب عطا فرمایا ہے، دبدبہ عطا فرمایا ہے۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اور میرے لیے مال غنیمت اللہ نے حلال کر دیا ہے۔ مال غنیمت جو کافروں سے جنگ میں مال ملے، مال غنیمت حلال کر دیا گیا۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، اور میرے لیے پوری روئے زمین کو مسجد بھی بنا دیا گیا اور پاک کرنے والی بھی بنا دیا گیا۔ ساری زمین مسجد بنا دی گئی۔ پہلے امتی، کوئی بھی امتی عبادت گاہ کے بغیر کسی اور جگہ نماز نہیں پڑھ سکتا تھا، لیکن جب حضور کی باری آئی، اللہ نے سرکار کے قدموں کے صدقے ساری دنیا کو مسجد بنا دیا۔ فرمایا محبوب تیرا امتی جہاں نماز کا وقت ہو جائے، اگر وہاں مسجد نہیں ہے تو کسی کھلے میدان میں کسی بھی مٹی کے اوپر تیرا امتی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا، ہم اس کی نماز کو قبول فرما لیں گے۔ یا رسول وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، ساری زمین مسجد بن گئی اور پاک کرنے والی بن گئی۔ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، فرمایا اللہ نے مجھے ساری مخلوق کا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، پہلے کسی نبی کو اللہ نے ساری مخلوق کا رسول بنا کے نہیں بھیجا، ہمارے آقا کو اللہ نے پوری کائنات کا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اور آخر پہ فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور اللہ نے مجھے سارے نبیوں سے آخر میں بھیجا ہے، مجھے خاتم الانبیاء بنایا گیا ہے، مجھے خاتم المرسلین بنایا گیا ہے۔ خاتم النبیین ہونا، حضور نے فرمایا یہ صرف میرا خاصہ ہے، اللہ نے کسی اور کو خاتم النبیین نہیں بنایا، یہ حضور کی صفت ہے، اور جو کمینہ حضور کی صفت چھیننا چاہتا ہے وہ دشمن خدا بھی ہے، دشمن مصطفیٰ بھی ہے۔ فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، میرے سوا کوئی اور خاتم النبیین نہیں ہو سکتا۔ اور ایک حدیث پاک ہے بخاری شریف کے اندر، حضور نے فرمایا میرے بہت سے نام ہیں، ایک جگہ فرمایا لی خمسۃ اسماء، ان میں سے 5 میرے نام ہیں۔ ویسے تو حضور کے نام بے شمار ہیں جو گنتی سے بھی مبرہ ہے، لیکن یہاں حضور نے فرمایا میرے 5 نام ہیں جو مشہور و معروف ہیں۔ انا محمد و انا احمد، فرمایا میرا ایک نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا محمد و انا احمد، اور میرا ایک نام احمد ہے۔ وَأَنَا الْمَاحِ الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ، میرا ایک نام ماحی ہے جو کفر کو مٹانے والا، کفر کو مٹانے والا۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمَيَّ، میرا ایک نام حاشر ہے کہ ساری دنیا کا حشر میرے قدموں میں ہوگا۔ یہ بات تو ربیع الاول میں کروں گا انشاءاللہ اس پر۔ انا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی، فرمایا دنیا کا بڑے سے بڑا انسان ہوگا، میرے مصطفیٰ سب سے اونچے ہوں گے سارے۔ دنیا میرے قدموں میں ہوگی حشر کے دن۔ آج ہی آ جاؤ تو بہتر ہے، حشر کو تو آنا ہی ہے نا سب نے۔ فرمایا انا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی، میں وہ حاشر ہوں، حضور کی صفت ہے حاشرن۔ حاشر حضور نے معنی خود ہی بیان فرما دیا، فرمایا حاشر کا معنی ہے جس کے قدموں میں ساری دنیا قیامت کے دن ہوگی۔ جو آج آ گئے نا وہ بہتر رہ گئے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ قیامت کو تو سب نے حضور کے قدموں میں آنا ہی آنا ہے نا،
فرمایا انا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی، میں وہ حاشر ہوں جس کے قدموں میں سب مخلوق جمع ہوگی۔ اور آخر پہ فرمایا وانا العاقب، میرا ایک نام ہے عاقب، عاقب الذی لیس بعدہ نبی، عاقب کا معنی ہوتا ہے جس کے پیچھے کوئی اور نبی نہیں آئے گا، سب سے بعد میں آنے والا عاقب ہے۔ یہ حضور کے نام ہیں، سرکار تو بار بار فرما رہے ہیں کہ میرے بعد کوئی اور ہے۔ اچھا ایک آیت میں آپ کو اور سنا دوں اور بڑا آپ کو لطف آئے گا سن کر۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے انسانوں کے لیے بھیجا ہے، بشیر بنا کر اور نذیر بنا کر، سارے انسانوں کے لیے۔ ان کے لیے سارے بولیں، سارے انسانوں کے لیے حضور رسول ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ صرف 1 مہینے 2 مہینے 4 مہینے یا چند انسانوں کے لیے، فرمایا جتنے انسان ہیں ان سب کے لیے آپ رسول ہیں۔ یعنی کسی انسان کو اب کسی اور رسول کی ضرورت ہے؟ بولو، کسی انسان کو اور رسول کی ضرورت ہے؟ اگر وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں تو پھر وہ انسان نہیں ہے، کیوں جی؟ انسان کو تو کسی اور نبی کی ضرورت ہے۔ تو جو انسان ہوگا وہ حضور کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اور اگر دعویٰ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے نہ وہ انسان ہے نہ اس میں انسانیت ہے۔ حضور سارے انسانوں کے لیے کیا بن کے آئے ہیں؟ رسول بن کے آئے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، فرمایا محبوب ہم نے آپ کو سارے انسانوں کے لیے بشیر بنا کے بھیجا ہے اور نذیر بنا کے بھیجا ہے، اور رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ تو اتنی آیتیں موجود ہیں، اتنی کثیر احادیث طیبات موجود ہیں، تو اس کے ہوتے ہوئے وہ بندہ عقیدہ ختم نبوت کو نہ سمجھ سکے، نہ جان سکے، تو اس سے بڑھ کے بدبختی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ جو میں گفتگو عرض کر رہا ہوں نا، اس کا مقصد ہے ہمارا عقیدہ پختہ ہو جائے، ہماری اولاد کا عقیدہ پختہ ہو جائے، ہمارے اعزا و قارب بچ جائیں آج کے فتنوں سے، ہماری آنے والی نسلیں بچ جائیں، اور ہمارا نام بھی عقیدہ ختم نبوت کے چوکیداروں میں آ جائے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ کیونکہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پشت پر رسول اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ ایک جملہ کسی عام بندے کا نہیں ہے، یہ صاحب عرفان بندے کی بات ہے، صاحب معرفت بندے کی بات ہے۔ انہوں نے دیکھ کر ہی بتایا ہوگا نا کہ جو ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کوشش کرتا ہے، چلو ہم زیادہ نہیں کر سکتے، کم از کم علمی طور پہ حضور کی ختم نبوت کا پہرا تو دے سکتے ہیں نا۔ سرکار کی ختم نبوت کا فرمایا جو کام کرتا ہے، جو عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرتا ہے، اس میں اپنا حصہ ڈالتا ہے، آپ فرماتے ہیں اس کی پشت خالی نہیں، وہ یقین رکھے کہ میرے پیچھے حسین کے نانا کا دست مبارک موجود ہے، حضور کا دست مبارک میری پشت پر ہے، اور جس کی پشت پہ حضور کا ہاتھ ہو۔ اور مرزا قادیانی نے کہا تھا نا کہ پیر میر علی شاہ صاحب جو ہیں جیٹھ میں مر جائیں گے، فوت ہو جائیں گے جیٹھ کے مہینے میں۔ کسی نے آ کے بتایا جی مرزا کہتا ہے آپ جیٹھ میں مر جائیں گے، آپ نے فرمایا الجیٹھ بالجیٹھ، آپ نے فرمایا اسی جیٹھ دا مہینہ جیٹھ دے مہینے میں بدل دیتا ہے۔ فرمایا اس جیٹھ کے مہینے میں ہم نہیں فوت ہو گئے، مرزا قادیانی مر جائے گا۔ تو ایسے ہی ہوا، جیٹھ کا مہینہ آیا، 11 جیٹھ کو پیر میر علی شاہ نہیں فوت ہوئے، مرزا قادیانی واصل جنت ہو گیا۔ ان کے پیچھے حضور کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ جو بات کرتے ہیں پھر اللہ لاج رکھتا ہے، کیونکہ وہ اپنے لیے نہیں کر رہے، وہ حضور کی عزت کے لیے کر رہے ہیں۔ حضور کی ختم نبوت کے وہ چوکیدار ہیں، وہ پہرے دار ہیں جو حضور کی عزت کے لیے میدان میں آتے ہیں۔ تو فرمایا
کہ جو حضور کی ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کے پیچھے حضور کا دست مبارک ہے، حضور کا ہاتھ مبارک ہے، اور یہ ایسا جاندار اور ایسا واضح عقیدہ ہے کہ پوری امت میں اختلاف کوئی نہیں۔ تاریخ اٹھا لیں آپ، امت میں یہ اختلاف نہیں ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، اس میں سارے مسلک، سارے عقیدے، سارے مکاتب فکر وہ سارے متفق ہیں۔ اور علامہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ نگاہ عشق و مستی میں، سمجھ آ رہی ہے؟ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولا کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولا کل جس نے، غبارے راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، وہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، اس سے اور بھی آسان زندہ نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کا امام آیا، نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کا امام آیا، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آیا، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آیا، کیا جب بھی کسی قضا بنے دعویٰ نبوت کا، سنیں جب بھی کسی نے دعوی نبوت کیا تو پھر کیا ہوا؟ کیا جب بھی کسی قضا بنے دعویٰ نبوت کا، تو جھٹ میدان میں ختم نبوت کا غلام آیا، یا نبی یا نبی غلام ہے رسول کے غلام ہے۔ جب بھی کسی نے دعویٰ کیا نا تو پھر صدیق اکبر سے لے کر پیر سید جناب علی شاہ صاحب تک پھر کوئی پیچھے نہیں ہٹا، کہا جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن یہ عقیدہ اسلام کی بنیاد ہے، یہ عقیدہ ایمان کی بنیاد ہے، اس عقیدے کے بغیر بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو لاکھ نمازیں پڑھ لے،
لیکن اگر حضور کو آخری نبی نہیں مانتا، رب کعبہ کی قسم ہے، نہ تیری نمازوں کا کوئی فائدہ ہے، نہ تیری زکوٰۃ کا فائدہ ہے۔ نمازیں اسے فائدہ دیتی ہیں جو مصطفیٰ کو آخری نبی تسلیم کرنے والا ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ معمولی نہیں ہے، اس کے لیے جانیں قربان کی گئی۔ ہر دور میں ہزاروں مسلمانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، اور یہ عقیدہ وہ ہے، میں نے پچھلے جمعہ آپ کو بتایا تھا کہ جسے جانور بھی جانتے ہیں، جانور، اور گو ایک جانور ہے، گو، یہ زمین پہ رینگ کے چلتی ہے، حشرات الارض میں سے ہے گو، اسے عربی میں دبن کہتے ہیں، دبن، فارسی میں سوس مار کہتے ہیں اس کو، یہ گو ہے۔ اس میں یہ ایک فقہی مسئلہ الگ ہے کہ ہمارے نزدیک یہ مکروہ تحریمی ہے، اس کا کھانا، امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ مکروہ تحریمی ہے، بعض ائمہ اس کو جائز سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں یہ مکروہ تحریمی ہے۔ تو ایک شخص حضور کا بڑا سخت دشمن تھا، وہ اس معاشرے میں لوگ گو کھاتے تھے، شکار کر کے گو کھاتے تھے، جس طرح خرگوش ہے، دیگر پرندے ہیں وہ کھاتے ہیں، تو وہ گو کا شکار کر کے لے جا رہا تھا۔ تو آگے اس نے ایک جماعت دیکھی، کافی لوگ بیٹھے ہیں، اس نے پوچھا من ہؤلاء الجماعہ، یہ جماعت کون سی ہے، کون لوگ بیٹھے ہیں؟ تو کسی نے بتایا کہ یہ جو جماعت بیٹھی ہے نا، ان میں جو سب سے حسن کا بیکر ہے نا، جس کا چہرہ 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ حسین ہے، اور ارد گرد سارے ستارے بیٹھے ہیں، درمیان میں نبیوں کے امام محمد مصطفیٰ بیٹھے ہیں۔ اس نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ اللہ کے نبی ہیں۔ اس نے کہا اچھا، وہ حضور کی پاس چلا گیا، اس نے جا کے کہا کہ دنیا میں خاکم بدہن نقل کفر کفر نہ باشد، اس نے کہا جتنی ماؤں نے بچے جنے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ مجھے اگر نفرت ہے تو کہنے لگا آپ سے ہے، اور اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ مجھے جلد باز کہیں گے میں آپ کو قتل کر دیتا۔ حضرت عمر تلوار نکالی، عرض کی یا رسول اللہ اجازت دو اس کو میں بتا نہ دوں کہ میرے سامنے حضور کے بارے میں یہ کیسے کہہ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا عمر ٹھہر جاؤ، حلم، بردباری، تحمل کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ اس نے کہا واللات والعزی لا آمنت بک او یؤمن ھذا الدب، اس نے کہا مجھے لات و عزیٰ اپنے بتوں کی قسم میں تیرا کلمہ نہیں پڑھوں گا، ہاں اگر میری یہ گو جو ہے مری ہوئی یہ آپ کا کلمہ پڑھ لے تو میں بھی مسلمان ہو جاؤں گا۔ انہوں نہیں سی پتا واہ کندے نال پیا، اسے پتا نہیں تھا یہ بے اختیار نبی نہیں صاحب اختیار نبی ہے۔ اس نے کہا یہ گو اگر کلمہ پڑھ لینا آپ کا تو میں آپ کا کلمہ پڑھ کے جاؤں گا، مومن ہو کے جاؤں گا۔ آپ نے کیا فرمایا حضور نے؟ یہ نہیں فرمایا ٹھہر جاؤ میں ذرا رب سے بات کر لوں، ذرا میں پوچھ لوں، 2 دن بعد آنا۔ میرے آقا نے فرمایا یا دبو، حضور نے فرمایا اے گو، گو سمجھ گئے نا، گو کو حضور نے آواز دی، مری ہوئی گو، وہ زندہ بھی ہو تو نہیں سنتی، کسی کی بات نہ سنتی ہے نہ سمجھتی ہے۔ آپ نے فرمایا یا دبو، اے گو، آگے سے بولی لبیکا و سعدیکا یا زین من وافل قیامہ، اے قیامت تک آنے والے لوگوں کی زینت، میں حاضر ہوں اور ساری سعادتوں کا مالک تو ہے۔ وہ بولنے لگ گئی، وہ حیران ہو گیا کہ یہ گو مری ہوئی بھی حضور سے باتیں کر رہی ہے۔ تجھے کیا پتا میرے مصطفیٰ کا مقام کیا ہے، تجھے کیا پتا اللہ نے مصطفیٰ کو کتنی عظمتوں سے نوازا ہے، تیری عقل چھوٹی ہے مقام مصطفیٰ بڑا ہے، تیرا علم چھوٹا ہے میرے نبی کا مقام اونچا ہے۔ ارے تیری عقل دانی، تیرا شعور جہاں سے ختم ہوتا ہے وہاں سے حضور کے قدموں سے لگنے والی خاک کا مقام شروع ہوتا ہے۔ لوگوں کو کیا پتا حضور کا مقام کیا ہے، حضور کی عظمت کیا ہے۔ وہ میاں صاحب نے کہا نا کہ قدر پھلاں دا گرج کی جانے مردے کھاون والی، قدر پھلاں دا بلبل جانے صاف دماغاں والے۔
قدر نبی دا ہوئے گرج کی جانے تے مردے کھاونے والی او قدر پھلاندا بلبل جانے تے صاف دماغ والی کوئی قدر نبی دا ایک ہی جاننے کوئی دنیا دار کمینے کوئی قدر نبی دا جانن والے کوئی سو گئے بچ مدینے قدر نبی دا جانن والے سونگے وچ مدینے نبی کا قدر پوچھنا ہے صدیق اکبر سے پوچھو مصطفیٰ کی عظمت پوچھنی ہے فاروق اعظم سے پوچھو عثمان ذوالنورین سے پوچھو باب علوم مصطفیٰ حیدر کرار سے پوچھو مصطفیٰ کے شہزادے حسن سے پوچھو یا حسین سے پوچھو مقام مصطفیٰ کیا ہے اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ زبان ہلائیں تو گو ہے پتھر بھی ان سے کلام کرتے ہیں آپ نے اس نے کہا لبیک و سعدیک یا زینتا یا زینمم وافا یوم القیامہ قیامت تک آنے والے لوگوں کی زینت میں حاضر ہوں آپ حکم فرمائیں میرے آقا نے فرمایا من تعبدو گو یہ بتا تو عبادت کس کی کرتی ہے گو کو حضور نے فرمایا تو عبادت کس کی کرتی ہے اب اس کا جملہ سنیں اس نے کہا الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ اس نے کہا یا رسول اللہ میں عبادت اس رب کی کرتی ہوں جس کا آسمانوں میں عرش ہے وفی الارض سلطانہ جس کی بادشاہی زمین میں ہے وفی البحر سبیلہ جس نے راستے دریاؤں میں بنا دیے ہیں وفی الجنت رحمتہ اور جنت میں جس کی رحمتیں ہیں وفی النار عقابہ اور آگ میں جس کا عذاب ہے میں اس ایک رب کی عبادت کرتی ہوں میں اس ایک رب کی عبادت کرتی ہوں اچھا اگلی بات سنیں جہاں میں آپ کو لانا چاہتا تھا حضور نے فرمایا من انا بتاؤ میں کون ہوں ابھی بولے نہیں آپ من انا میں کون ہوں تو رب کو تو جانتی ہے اس رب کی عبادت کرتی ہے جو سب کو پیدا کرنے والا ہے بتا میں کون ہوں میں کون ہوں آپ جتنی دیر مرضی کھڑے ہو کے کسی مری گو کے پاس کیا زندہ کے پاس بھی پوچھتے رہیں من انا وہ جا کے کاٹ کے کہے گی تم بتاؤ میں کون ہوں من انا میں کون ہوں تو آپ اس گو نے کہا انتا رسول رب العالمین انتا رسول رب العالمین و خاتم النبیین اور گو نو کہنا آ گیا گو کو کہنا آ گیا پر کچھوے کو نہیں آیا گو کہہ رہی ہے انتا رسول رب العالمین و خاتم النبیین یا رسول اللہ میں جانتی ہوں میں مانتی ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے اور آپ خاتم النبیین ہیں سب سے آخری نبی ہیں آپ سب سے آخری نبی ہیں قد افلح من صدق کا وقد خواب من کذب کا یا رسول اللہ جس نے آپ کو مان لیا وہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہو گیا اور جس نے آپ کو نہیں مانا وہ اس جہاں بھی برباد ہو گیا اگلے جہاں بھی برباد ہو گیا گو نے یہ کہہ دیا جب گو کی گواہی اس نے سنی نا اس نے کہا یار جس کی عظمتوں کی گواہی یہ جانور بھی پیش کر رہے ہیں زمین پہ رینگنے والے حشرات الارض بھی جس کی ختم نبوت کا اعلان کر رہے ہیں اس نے کہا پہلے جب میں آیا تھا
تو آپ سے زیادہ مجھے کوئی اور برا نہیں لگتا تھا، لیکن رب کعبہ کی قسم اب دنیا میں آپ سے زیادہ حسن والا مجھے کوئی نہیں لگتا۔ یا رسول اللہ، اس نے گواہی دی، کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ حقا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول بن کے دنیا میں آئے۔ یہ بات تو وہ ہے جسے جانور بھی جانتے ہیں، جانور بھی جانتے ہیں، لیکن جس کی کھوپڑی خراب ہو جائے، جس سے اللہ عقل چھین لے، جس سے شعور چھین لے، جس کے ایمان کا نور ختم ہو جائے، اسے نہ حضور کی ختم نبوت نظر آتی ہے، نہ سرکار کی عظمت نظر آتی ہے۔ خدا کی قسم دنیا میں انسان حقیقت میں وہی ہے جو میرے مصطفیٰ کی عظمت کو پہچاننے والا ہے۔ جو حضور کو نہیں جانتا، اس نے کہا تھا نا جو مصطفیٰ کو نہ مانے وہ مانتا کیا ہے، جو مصطفیٰ کو نہ مانے وہ مانتا کیا ہے۔ اور جو حضور کو نہیں مانا اس نے کچھ نہیں مانا۔ اللہ نے بتا دیا کہ میرا محبوب وہ ہے جس کی ختم نبوت کی گواہی پرندے بھی دے رہے ہیں، جانور بھی دے رہے ہیں، ارے پہاڑ بھی دے رہے ہیں، چرند پرند بھی دے رہے ہیں، جنوں انس بھی دے رہے ہیں، اور جبرائیل و میکائیل بھی دے رہے ہیں، اور کوئی نہ بھی دے۔ فرمایا عرش والا رب کہہ رہا ہے مصطفیٰ آخری نبی بن کے آئے۔ رب سے بڑا گواہ تو کوئی نہیں نا۔ رب نے گواہی دے دی کہ حضور دنیا میں آخری نبی بن کے آئے۔ ہاں کوئی غیر رجسٹرڈ آ جائے تو الگ ہے، کیوں جی؟ جس کی رجسٹریشن نہیں ہوئی سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ کوئی بھی لائسنس آپ بنوائے نا، اگر رجسٹرڈ نہیں تو وہ قابل قبول نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں جعلی ہے، یہ لائسنس جعلی ہے، یہ ڈاکومنٹس جعلی ہیں۔ ڈگری آپ خود بنا لیں گھر کمپیوٹر میں، جب تک HEC والے نہیں نہ کہیں گے ہماری یہ منظور شدہ ہے تو اس پر فراڈ کا کیس ہوتا ہے۔ کوئی جعلی ڈگری بنائے تو فراڈ کا کیس ہوتا ہے، 10 سال قید ہو جاتی ہے۔ جو جعلی نبی بنے، کیوں جی؟ سب سے بڑا فراڈ دنیا میں کیا ہے کہ کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، جھوٹا دعویٰ کرے، اس سے بڑا دنیا میں کوئی اور فراڈ نہیں ہو سکتا۔ جو اب دعویٰ کرے گا ہمیں دلیل کے بغیر ہم کہتے ہیں، وہ کافر بھی ہے، مرتد بھی ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور اس کے کفر میں بھی کوئی شک والی گنجائش نہیں ہے۔ اور ایک بات اور، یہ بحث ہو رہی ہے اس پہ، آپ دوست جو خبروں سے آپ تعلق رکھتے ہیں، سنتے رہتے ہیں میڈیا کو، تو ان کو پتہ ہوگا کہ ایک نئی بحث آ گئی ہے جو آج تک 1450 سال میں نہیں آئی، کہ اگر کوئی 18 سال سے پہلے کلمہ پڑھے وہ قبول نہیں ہوگا۔ کیوں جی؟ یہ بات سمجھ میں آتی ہے آپ کو؟ جب مولا علی حیدر کرار نے کلمہ پڑھا تھا تو ان کی عمر کتنی تھی؟ 10 سال کی عمر ہے، اور مولا علی حیدر کرار نے کلمہ پڑھا ہے۔ 12 سال کی عمر میں ایک صحابی حضرت عمیر کلمہ پڑھ رہے ہیں، 15 سال کی عمر میں کلمہ پڑھ رہے ہیں، حضرت انس 8 سال کی عمر میں کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ میرے آقا نے تو بتا دیا ہے جب بھی جس عمر میں بھی کوئی کلمہ پڑھے اس کا کلمہ بھی قبول ہوگا، اس کا ایمان بھی قبول ہوگا۔ یہ کہاں سے قانون آ گیا؟ کوئی اپنی خوشی سے اور جبرن کوئی مسلمان کر ہی نہیں سکتا۔ کبھی آپ غور کریں، جبرن کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کہ ایمان نام ہے دل سے ماننے کا، جبرن آپ کسی کو مومن کر ہی نہیں سکتے۔ جبرن نہ کوئی آج تک مسلمان ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ مومن وہی ہوتا ہے جسے یہ سودا پسند آ جاتا ہے، جسے یہ سودا دین والا پسند آتا ہے، وہی حضور کا کلمہ پڑھتا ہے۔ جبرن کوئی نہیں پڑھا سکتا، اسی وقت پڑھا جاتا ہے جب اللہ کی نظر کرم اور سرکار کی نظر رحمت ہو جاتی ہے، پھر دل میں نور ایمان جو ہے وہ بیدار ہوتا ہے۔
نور ایمان پیدا ہوتا ہے تو جبراً کوئی نہیں کلمہ پڑھا سکتا۔ جس عمر میں بھی کوئی بچہ بھی ہو، اور یہاں تک آج یہ بھی بات چل رہی ہے جو کلمہ پڑھنا چاہے بڑا بھی، وہ پہلے 21 دن یا کچھ دنوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جناب پہلے مطالعہ کا اسے موقع دیا جائے۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے، اگر کوئی بندہ آپ کے پاس آ کے کہے نا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، تو آپ اسے یہ بھی نہ کہیں کہ چلو فلاں مولوی صاحب کے پاس میں تمہیں لے جاتا ہوں، یہ بھی غلط ہے۔ اگر جاتے ہوئے راستے میں مر گئے تو پھر اس کو اسی وقت کلمہ پڑھاؤ اور پھر علامہ صاحب کے پاس لے کے جاؤ۔ اتنی تاخیر کرنا بھی گناہ ہے، کیونکہ آپ اس کو تاخیر کرتے ہیں اس کے کلمہ پڑھانے میں، وہ اسی حالت کفر میں مر جائے گا تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو خدا را جو ذمہ دار لوگ ہیں، ادارے ہیں، انہیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں کوئی دل سے کوئی اپنی رضا سے مسلمان ہوتا ہے تو اس کے آگے کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، اسی وقت اس کو اجازت ہو کہ وہ کلمہ پڑھے اور حضور کے دین میں داخل ہو جائے۔ یہ تحقیق بعد میں ہوتی رہے گی، یہ ریسرچ بعد میں ہوتی رہے گی، پہلے حضور کا کلمہ پڑھے، اس میں تاخیر کرنے کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ کوئی بعض ہمارے دوست بھی ہیں، کوئی کہنا ہم نے کلمہ پڑھنا ہے تو وہ کہتے ہیں چلو جی ہم آپ کو فلاں قاری صاحب کے پاس لے جاتے ہیں وہاں پڑھ لیں، یہ بھی نہ کیا کریں۔ اس کو کہیں چلو جی بسم اللہ پڑھو، پہلے اس کو کہیں کہ آپ پرانا جو دین ہے، پہلے جس مذہب پہ تم تھے توبہ کرو، اور پھر اس کو پڑھاؤ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھاؤ۔ اب مسائل سمجھانے کے لیے یا تصدیق کروانے کے لیے کسی عالم کے پاس لے جائیں، اتنی دیر کرنا بھی اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو دین اسلام تو سچا ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، اس لیے یہ ایسے قانون نہ اسلام اس کو تسلیم کرتا ہے اور نہ پاکستان کی عوام ایسے قوانین کو قبول کرے گی۔ اللہ تعالیٰ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اسے حقیقی اسلامی جمہوریہ بنائے۔ اور یہ پچھلے جمعہ بھی میں نے عرض کیا تھا، پتھر لگنا ہے ٹائلیں مسجد کی گیلری پر،